گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فرض علوم سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہم یہاں جمع ہیں، اور 6 دن تقریباً مختلف موضوعات پر مختلف فرض علوم سیکھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل فرض علوم سے متعلق انتہائی اہم اور ضروری باتیں، مسائل کو بیان کیا جائے گا، اور ہمارا موضوع جو آج کا ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقائد، یعنی انبیاء کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے کیا کیا عقیدے ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایک مسلمان رہ سکتا ہے، سنی رہ سکتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف عقیدہ ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا دائرہ سنیت سے، اہل سنت کے دائرے سے وہ خارج ہو جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اپنے درس کے اندر جو عقیدے کا بیان تھا، اس میں ایک بنیادی بات یہ عرض کی تھی کہ عقیدے کی 2 قسمیں ہیں، ابتدائی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عقیدہ صحیحہ، عقیدہ صحیحہ سالمہ، یعنی وہ عقیدہ جو درست ہو، صحیح ہو، ناقص نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ اور پھر اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ صحیحہ وہ کہ جس پر مسلمان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، یعنی ان عقائد کا رکھنا یہ کسی مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا عقیدہ اس کا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اور عقیدہ صحیحہ کی دوسری قسم ہوتی ہے جس پر انسان کے صحیح المذہب ہونے، سنی مذہب ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے، کہ اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو اہل سنت سے رہے گا، ورنہ اہل سنت کے دائرے سے وہ خارج ہو جائے گا۔ دوسری قسم عقیدے کی عقیدہ باطلہ، یعنی باطل، غلط عقیدہ، غیر درست عقیدہ۔ پھر اس کی بھی 2 قسمیں بنائیں علماء نے۔ نمبر 1 کہ ایسا عقیدہ کہ جس کے رکھنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانا تو وہ مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور بعض عقیدے وہ ہیں کہ اگر یہ عقیدہ نظریہ رکھا تو اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں رہے گا، جیسے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، یزید کی حمایت کرتا ہے، یزید کو صحیح کہتا ہے، تو ایسے شخص کا اہل سنت سے کوئی تعلق یہ نہیں رہتا۔ تو یہ بنیادی طور پر عقائد کی 2 قسمیں، پھر ہر قسم کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ آج بھی
اسی موضوع پر کہ ایسے عقیدے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارے کیا ہونے چاہیے، انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کو آج کے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اگر اپنی مکمل توجہ ادھر رکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے یا توجہ آپ کی دوسری طرف گئی تو یاد رکھیے انتہائی نازک مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں کہ جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آگے پیچھے کچھ سمجھ آ گیا تو ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ آنے کی بنیاد پر نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی تمام تر توجہ ہٹا کے کوشش کریں کہ اپنے موبائلز بھی آپ اپنے جیب ہی کے اندر رکھیں، تصاویر اور مووی بنانے سے گریز کریں۔ مووی بنی رہی ہے، ویسے آپ دیکھنا چاہیں تو سلسلے ہمارے آتے ہی رہتے ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو توجہ ادھر رکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی لوگوں کو ضرورت کیا ہے۔ اولاً ہمارا یہ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے، کہ لازم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے لیے ضروری ہو کہ وہ کسی نبی کو بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا عقل و شعور عطا فرما سکتا ہے کہ وہ بغیر نبی کے ہدایت حاصل کرے۔ یعنی یہ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پر بھیجنا واجب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اور رسل اعظام کی جو ضرورت ہے وہ انسانوں کو ضرورت ہے، ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھیجنا واجب نہیں ہے، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہم پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے درمیان تشریف لے کر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو کچھ حکمتیں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، یعنی اس کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے۔ اس طرح اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اب یہ عبادت جو ہے اس کی پہچان کیسے حاصل ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے لیے لازمی طور پر کسی نہ کسی ایسی ہستی کی حاجت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائے اور ہمیں عبادت کرنے کا ایک طریقہ بتائے، بنیاد بتائے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے نماز کا طریقہ کار ہے، تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ انسان یہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا۔ نماز کا پڑھنا
عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا۔ لازمی طور پر ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، قیام کیسے کیا جائے گا، رکوع نماز میں ایک ہی مرتبہ ہوگا، سجدے ہر رکعت کے اندر 2 ہوں گے، ہر رکعت میں رکوع 1 ہوگا، سجدے 2 ہوں گے، التحیات میں ہم نے اس طریقے سے بیچنا ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، فجر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی 12 ہیں تو عصر کی 8 رکعتیں ہیں، مغرب میں ہم نے 7 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور عشاء میں ہم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وطر کے پڑھنے کے طریقہ کار یہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بات کے بارے میں نہ بتاتے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو کیا کوئی اپنی عقل کے ذریعے جان سکتا تھا کہ میں نے قیام میں اتنی دیر کھڑا ہونا ہے، قیام کے بعد میں نے رکوع میں جانا ہے، پھر میں نے کھڑا ہونا ہے؟ ایسا کون بتاتا کہ رکوع سے کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جانا ہے یا رکوع سے براہ راست سجدے میں جانا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا۔ اسی طرح سے وہ تمام معاملات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، وہ تمام کے تمام کام، تمام کی تمام باتیں انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا۔ اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے راضی ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اسے اس بات کا علم دے، ایسی بات سکھائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ضرورت کیسی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ ان العقل لا يهدى الى الافعال المنجیة في الآخرة كما لا يهدى الى الادویة المفیدة للصحة، یعنی جس طرح انسان کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف سے نجات حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کس طریقے سے اپنے جسم کی تکلیف کو دور کرے؟ اب مثال کے طور پر سر میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کسی کو، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے سر کا درد کیسے دور ہو، میرے پیٹ کا درد کیسے دور ہو؟ لازمی طور پر اس کو کسی نہ کسی طبیب سے، کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یعنی عقل کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے، اب سر میں بہت درد ہے، دبانے سے صحیح نہیں ہو رہا، اب جا کے بازار سے ہم اپنی عقل سے کوئی گولی نہیں اٹھا سکتے کہ فلاں گولی رکھی ہے نا، یہ اٹھا کے مجھے دے دو، میں اس کو کھا لوں تاکہ میں صحیح ہو جاؤں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، لازمی طور پر وہ کسی نہ کسی طبیب سے، کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے، یہ والی دوائی مفید ہے، تم یہ دوائی حاصل کرو۔ ہم اپنی مرضی سے دوائی نہیں لے سکتے۔ تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے کسی نہ کسی طبیب کی، کسی نہ کسی ڈاکٹر کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بتانے سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں، تو اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر جو نجات دینے والے افعال ہیں، آخرت کے اندر آخرت کی عذاب سے نجات دینے والے جو کام ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات ہماری عقل خود سے حاصل نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں بھی معلومات عقل ہماری خود سے حاصل نہیں کر سکتی کہ آخرت کے اندر کون سے ایسے کام ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائمی عذاب سے نجات پا سکتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ویسے ہی بندہ نہیں جانتا جیسا کہ اس دوائیوں کو نہیں جانتا، جسمانی صحت کے لیے دوائیوں کو نہیں جانتا، اسی طریقے سے ایسے کام کو بندہ خود سے نہیں جان سکتا کہ جو آخرت کے اندر نجات دینے والے ہوں۔ تو فرماتے ہیں فحاجت الخلق الی الانبیاء کحاجتہم الی الاطباء، تو لوگوں کی انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف محتاجی ایسے ہی ہے، ان کی حاجت ایسے ہی ہے جیسا کہ ان کو طبیبوں کی حاجت ہوتی ہے۔ جس طرح طبیب کی حاجت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی حاجت ہے، بلکہ بڑھ کر حاجت ہے، کیونکہ دنیاوی جو بیماریاں ہیں
اگر ان کے لیے ہمیں کوئی طبیب نہ ملے، کوئی ڈاکٹر نہ ملے، تو دنیاوی بیماریاں انسان کے جسم کو ہلاک کر دیں گی، انتہا یہ ہوگی کہ انسان مر جائے گا۔ لیکن آخرت کی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں، آخرت کے عذابات وہ عذابات ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ہدایت کسی کو نہ ملی اور وہ ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کی ہمیشہ کی تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی حاجت بندے کو ضروری ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو مغیبات ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، مثلا جنت ہے، دوزخ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مکان بنائے، دو جگہ بنائیں، ایک اپنے انعامات کی اور دوسری اپنے عذابات کی۔ دوزخ ہے، جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مقام ہے جنت۔ لیکن جنت کے بارے میں معلوم کیسے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے؟ دوزخ کے بارے میں معلوم کیسے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے؟ انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو ہمیں بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت اور دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی ہستی نظر آئے، کوئی ایسی ہستی ملے جو اس کے لیے آئیڈیل ہو۔ یعنی انسان کی ایک طبیعت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، چاہے وہ خود سے چلے یا لاشعوری طور پر وہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ تو ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو اپنا آئیڈیل بنا کر، جس کو اپنا متبع بنا کر، جس کے پیچھے چل کر، متبع بنا کر، جس کے پیچھے چل کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ بھئی ایک ایسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ہمارے سامنے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ ان کے طریقہ کار پر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یعنی بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی بھلائی چاہیے، تو اس کے لیے تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے ابراہیم اور جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کے طریقہ کار میں تمہارے لیے بہترین پیروی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جس کو فالو کر کے، جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں۔ تو یہ کچھ بنیادی بات اس حوالے سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا کیوں ہے، ان کی بندوں کو حاجت کیوں ہوتی ہے، اس میں حکمت کیا ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کہتے کس کو ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کتاب العقائد، یہ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کتاب العقائد کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر نبی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق یعنی مخلوق انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق یعنی مخلوق یعنی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو
اپنے احکام مثلا نماز روزہ اس پر ایمان لے کر آنا پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام پہنچانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، یہ تمام احکام پہنچانے کے لیے جن عظیم ہستیوں کو، جن پاک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ایسی ہستی کو نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی فرشتے کے ذریعے آتی ہے، اور کبھی بے واسطہ یعنی فرشتے کے بغیر آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی ذریعے آتی ہے، اور کبھی بے واسطہ یعنی فرشتے کے بغیر آتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ انہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لائے ان کو رسول کہتے ہیں۔ انہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لے کر آئے یعنی نیو شریعت لے کر آئے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اب چند باتیں اس کی وضاحت میں سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو بھیجا ان کے دو نام ہیں، ایک ہوتے ہیں نبی اور دوسرے ہوتے ہیں رسول۔ نبی اور رسول، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اس پیغمبر کو بولتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے، چاہے وہ نئی شریعت لے کر آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ مخلوق کی ہدایت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، چاہے وہ نئی شریعت لے کر آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ سارے کے سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یہ سارے کے سارے نبی ہیں، سب کے سب نبی ہیں۔ لیکن ان میں سے چند مخصوص 313 افراد وہ ہیں کہ جو رسول کہلاتے ہیں، جو رسول کہلاتے ہیں۔ تو رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ رسول یہ نئی شریعت کو لے کر آتے ہیں، نیو شریعت لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نئی شریعت کو لے کر آئے تھے۔ تو اس لیے یہ 313 کی تقریباً ان کی تعداد ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہستیاں کہلاتی ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، اور بعض لوگوں کو اس حوالے سے بڑی بدگمانی اور غلط فہمی ہے، اور ایک تہمت اہل سنت کے اوپر یہ لگائی جاتی ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر نہیں مانتے۔ یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اہل سنت بشر نہیں مانتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ تعریف کیا کی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں، بشر یعنی انسان، یعنی جس کی تخلیق یعنی جس کی پیدائش جو ہے وہ مٹی اور دیگر جو اجزاء ہیں ہمارے جسم کے، ان کے ساتھ ہوئی ہو۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اہل سنت انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر نہ مانتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بشر نہ ماننا یہ تو قرآن پاک کی آیت کا انکار کر دینا ہے۔ قرآن پاک کی
آیت کا انکار کر دینا، جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں کچھ حوالے اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 14 صفحہ نمبر 358 پر ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے، صورت ظاہری بشری ہے یعنی جو جسم کے اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، منہ ہے، ہاتھ ہے، سر ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بشری ہیں۔ جیسے ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے اعضاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے اعضاء جسمانی ہیں کہ ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صورت بنائی ہے کہ ناک بھی ایک، آنکھیں بھی دو، کان بھی دو، چہرہ مبارکہ ایسا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ جو یہ کہے کہ ظاہری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح ہیں، اور حقیقت باطنی یعنی حضور علیہ السلام کی جو روحانیت ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ فرمائے کہ بشریت سے عرفہ و اعلیٰ ہے، بشریت سے عرفہ و اعلیٰ ہے، یعنی جسمانی حالت جو ہمارے سامنے ہے وہ تو وہی ہے کہ جس طرح ہماری ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً جو روحانیت ہے وہ بشریت سے بہت اعلیٰ ہے، آپ کی بہت بلند ہے آپ کی۔ یا یہ کہے کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں، حضور اوروں کی مثل یعنی اوروں کی طرح، دوسروں کی طرح بشر نہیں، وہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ اور جو مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے حضور سے بشریت کی نفی کرے، یعنی یوں کہے کہ حضور بشر ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے، یعنی جو کہے کہ حضور بشر ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ ظاہری جو صورت مبارکہ ہے، ظاہری جو جسم کے اعضاء ہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کے بشری ہیں، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ کی جو حقیقت ہے، جو روحانیت ہے، وہ نورانی ہے، اور وہ بشریت سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور حضور کی بشریت بھی عام بشریت نہیں ہے، عام بشریت نہیں ہے۔ تو جو اس طریقے سے کہے گا وہ تو درست کہے گا، لیکن جو کہہ دے کہ حضور بشر ہے ہی نہیں، سرے سے انکار کر دے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ یعنی خود اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بشر ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اس لیے مطلقاً حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہرگز بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نور نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ بشر ہیں تو نور نہیں، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہستی نور بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آتی ہیں۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، امام ہیں ہمارے، آپ اپنی کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے، انبیاء سب بشر تھے۔ اسی طریقے سے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 224 پر فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ تو یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیے کہ تاکہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہمارے واضح ہو جائے کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، آپ کو بشر مانتے ہیں، لیکن
یہاں ایک بنیادی بات حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنی تصنیف فتاوی فیض الرسول میں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی بشریت سے کسی مومن کو انکار نہیں، لیکن بشریت کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر تھے گستاخی اور بے ادبی ہے۔ حضور کا فرمانا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ عاجزی کے لیے تھا، بطور عاجزی فرمایا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی یہ نور بھی ہو اور بشر بھی ہو۔ فرشتے بالاتفاق نوری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، لیکن قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فرشتوں کے واقعات موجود ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انسانی صورت کے اندر حاضر ہوئے۔ تو اگر کسی نورانی ہستی کا انسانی صورت کے اندر آنا ممکن نہیں تھا تو فرشتے کیسے آ گئے؟ اسی طریقے سے جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچے تو فتمثل لہا بشرا سویا، مکمل ایک انسان کی صورت میں آپ آئے ہوئے تھے۔ وہ نوری مخلوق ہے لیکن اس کے باوجود آپ بشری صورت کے اندر آئے تھے۔ تو جب جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے انسانی صورت کے اندر آ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی نور ہو کر انسانی صورت میں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اور علماء کی کتابوں کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح بشر ہیں اسی طرح آپ نور بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نام دیے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ 2000 کے قریب حضور علیہ السلام کے نام ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، حضور کے اتنے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ میں، علامہ شامی صالحی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر، اور دیگر کئی بزرگوں نے حضور کا ایک نام نور ذکر کیا ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ روشن کتاب سے مراد قرآن پاک، نور سے مراد آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو عربی کی تقریباً تمام تفاسیر کے اندر، تفسیروں کے اندر یہ ملے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہوا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یعنی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نور کی علماء نے 2 قسمیں کی ہیں، نور کی 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک نور وہ ہوتا ہے کہ جو نور حسی کہلاتا ہے، نور حسی، یعنی وہ نور کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جیسے یہ روشنی ہے ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھوں میں لگ رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ روشنی ہے۔ اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، دیگر یہ روشنی کی چیزیں ہیں کیا آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اور ایک نور وہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کو نور عقلی یا نور مانوی کہتے ہیں، نور عقلی یا نور مانوی کہتے ہیں۔ نور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کہ جو خود روشن ہو، خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے، خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے۔ اب یہ لائٹ جل رہی ہے، اگر رات کا وقت ہو تو خود روشن ہو جائے گی اور قریب قریب جتنی چیزیں ہوں گی وہ بھی روشن ہو جائیں گی۔ اگر یہ لائٹ بجھ جائے تو پھر قریب قریب کی چیزوں پر بھی اندھیرا چھا جائے گا۔ تو یہ نور نے کیا کیا، اس روشنی نے کیا کیا، اس نے یہ کام کیا کہ اس نے خود تو روشن ہوئی، ساتھ میں ہمیں بھی اور چیزوں کو بھی روشن کر کے دکھا دیا۔ اور نور عقلی وہ ہوتا ہے کہ
بظاہر وہ نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اندر نورانیت پائی جاتی ہے۔ نور کا مقصد کیا تھا؟ خود روشن ہو، دوسروں کو روشن کر دے۔ اب نور عقلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسا راستہ روشن ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک ہے، یہ بھی نور ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر نور فرمایا ہے۔ تو کس طریقے سے نور ہے؟ ہمیں اس میں روشنی نظر نہیں آتی۔ یہ نور اس طریقے سے ہے کہ جو اس قرآن پاک پر عمل کرنا چاہے، اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، تو جس طرح یہ سامنے والا نور ہمارے سامنے ایک راستہ واضح کر دیتا ہے کہ جس پر چلتے ہیں ہم، تو اسی طرح سے یہ نور ہمارے سامنے ایک راستہ واضح کرتا ہے کہ جس پر ہم چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک پر عمل کریں۔ اسی طرح اسلام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور حسی بھی بنایا ہے اور نور معنوی بھی بنایا ہے۔ حضور کے اندر یہ والا نور بھی موجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حقیقتاً اس نور کو حضور کے نور سے حصہ ملا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کئی ایسی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر روشنی کو پیدا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہر چیز کو روشن فرما کے رکھ دیا تھا۔ کئی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک ہے، تہذیب الکمال کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ آپ چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ چرخہ کاٹ رہی تھیں، یعنی طریقہ کار ہوتا ہے عورتوں کا، دھاگا بناتی ہیں جس کے ذریعے سے، تو وہ کاٹ رہی تھی آپ، تو حضور علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے اپنے جوتے سی رہے تھے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے، تو پسینہ دیکھا تو اس میں سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ آپ مبہوت ہو کر بالکل ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھنے لگ گئیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ آپ کے چہرے انور پر پسینہ آیا ہوا ہے اور اس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ تو اس طرح کی اور احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی نورانیت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی نور بنایا ہے اور عقلی اعتبار سے بھی نور بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی ہستی بشر ہو تو وہ نور نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ دوسری بات جو اس کتاب العقائد کے اندر نقل کی گئی، اسی جو بات کو ہم نے سنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وحی آتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے۔ نبوت کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آئے۔ اب یہ پیغام کبھی تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ دل کے اندر ڈالا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو، جبریل امین کو بھیجتا ہے پیغام دے کر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خود گفتگو فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام مرد تھے، تمام کے تمام مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت، یعنی سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ مرد تھے اور انسان تھے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام مرد تھے اور انسان تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، ہم وحی کرتے اور سب شہر کے رہنے والے تھے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ شہر کے رہنے والے تھے، یعنی دیہات کے رہنے والے نہیں تھے، شہروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔
ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ مرد جنہیں ہم وحی کرتے تھے۔ وحی ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آنا، یہ نبوت کی شرطوں میں سے ہے۔ جو کسی اور کے لیے یعنی نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے وحی مانے، جو نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے وحی مانے، وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وحی یہ نبوت کی شرائط میں سے ہے۔ وحی ملتی ہی نبی کو ہے، نبی کے علاوہ کسی کو وحی نہیں ہوتی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو جو بات خواب کے اندر بتائی جائے وہ بھی حق اور سچ ہوتی ہے، ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ بعض دیگر افراد پر جو ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں دل میں ڈال دی جاتی ہیں، کچھ باتیں دل میں ڈالی جاتی ہیں، ان کو الہام بولتے ہیں، ان کو الہام بولتے ہیں، اس کو وحی نہیں بولتے۔ وحی قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں غلطی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے، کسی اور کو ایسا نہیں مل سکتا۔ الہام جو ہوتا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر پر بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، تو وہاں پر الہام مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اندر ان کے بات ڈال دی۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بات ڈال دی کہ وہ کس طریقے سے پھل سے رس نکالیں اور کس طریقے سے شہد کو بنائیں۔ تو بعض اوقات کسی اور کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی بات کو ڈالتا ہے، اس کو الہام بولتے ہیں، لیکن الہام میں غلطی ہو سکتی ہے، الہام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ الہام اور شیطان کے وسوسے کے درمیان فرق کرنا، یہ عام آدمی تو ایک طرف رہا، عام ولی، بلکہ بڑے بڑے اکابر اولیاء جو ہوتے ہیں وہی اس کے درمیان فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات میرے دل کے اندر آئی ہے یہ الہام ہے یا القاء شیطان ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ اکابر اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، ورنہ شیطان بعض اوقات دل میں ایسی بات ڈالے گا کہ بندہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کتنی نیکی کی بات میرے دل کے اندر آئی ہے، کتنی بھلائی کی بات میرے دل کے اندر آئی ہے، لیکن حقیقتاً وہ شیطان کی طرف سے ہوگی اور اس کے پیچھے شیطان کا ایک بہت بڑا مقصد ہوگا جس کے ذریعے سے وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے الہام کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، الہام کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، پیچھے چلا جائے گا شریعت مطہرہ کے، جو شریعت کے ظاہری احکام ہیں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں انہی کے پیچھے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وحی جو ہوتی ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے پر وحی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نبی کبھی کفر و شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی تو زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے، کفر و شرک سے لوگوں کو پاک کرنا ہے، تو وہ خود کیسے کفر و شرک کر سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی نبی اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے کبھی بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جھوٹ، خیانت، جہالت اور جس قدر بری باتیں ہیں ان سے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، ان سے یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ناممکن ہے کہ یہ چیزیں ان سے صادر ہوں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام تمام کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، تمام کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں سب سے پاک ہیں، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، ان سے بھی قصدن کرنے سے یہ پاک ہے۔ کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام صغیرہ گناہ نہیں کریں گے،
چاہے اعلان نبوت سے پہلے ہو چاہے اعلان نبوت کے بعد ہو۔ معصوم ہونے کا مطلب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں معصوم کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ معصوم کس کو کہتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور یعنی گناہ کا ہونا محال یعنی ناممکن ہے، ان سے گناہ کا صدور یعنی گناہ کا ہونا یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام ہر طرح کے اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں، یعنی جو گھٹیا باتیں ہیں ان سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی گھٹیا بات کسی نبی کے اندر نہیں ہوتی، یعنی بازاروں کے اندر چلانا، ابے تبے کرنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہوتے ہیں، اور ہر ایسی بات سے پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے۔ مثلا ان کا جو نسب ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد، والد، دادا، پردادا، اسی طرح پورا خاندان جو ہے ان کا نسب جو اوپر چلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے خاندان میں بھیجتا ہے کہ جو گھٹیا نہیں ہوتا، کمتر نہیں ہوتا، اعلیٰ خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اعلیٰ گھرانے سے آئیں گے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی بات کو سنیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یار چھوٹے گھرانے کے لوگ ہیں جو بڑائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ خاندان سے ان کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح ان کا جسم، انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی ہر ایسا مرض کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو ایسے امراض سے، ایسی بیماریوں سے پاک رکھتا ہے، جیسے برس ہے جس میں سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے ہمارے ہاں کہ وہ ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے جسم کے اندر زخم پڑ گئے، اور زخم کے اندر کیڑے چلا کرتے تھے، اور پھر کیڑا گر گیا ایک مرتبہ تو اٹھا کے آپ نے اب دوبارہ اپنے زخم کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ یہ واقعات ہمارے درمیان مشہور ہیں، علماء نے اس کا سختی سے رد کیا ہے، ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو ایسے مرض سے، ایسی بیماریوں سے پاک رکھتا ہے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں، جسم میں ایسے زخم ہو جائیں تو لوگ تو اسے گھن کھائیں گے، اس کے پاس آنے سے کترائیں گے کہ میں اس کے پاس کیسے جاؤں، اس کے جسم کے اندر سے تو بو آ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایسے زخم پڑے ہوئے ہیں یا اس کے جسم کے اندر داغ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو ایسا پاک اور ستھرا رکھتا ہے کہ لوگ کبھی اس سے گھن نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکابر اولیاء کے جسموں کو اس سے پاک رکھتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو یہ سعادت عطا فرمائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اندر کبھی ایسی بیماری کو پیدا نہیں فرماتا انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ جس سے وہ لوگ ان سے گھن کھائیں۔ تو یہ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے، یہ غلط ہے۔ آپ بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے اور آپ نے صبر کیا، یہ ہے، لیکن اس طرح کی بیماری آپ کو لگنا کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے ہوں، ایسا کوئی واقعہ یہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو یہ بھی ایسے کاموں سے پاک ہوتی ہے کہ جس سے لوگ دور بھاگیں۔ ان کی گفتگو ہمیشہ ایسی ہوگی کہ عقل سلیم رکھنے والا، صحیح عقل رکھنے والا، جو ہدایت کا طالب ہو، وہ ان کی گفتگو کی طرف مائل ہوگا، ان کی گفتگو کی طرف آئے گا۔ یوں ہی ان کا پیشہ یعنی کام کاج جو ہوتا ہے،
یہ بھی ایسا ہوگا کہ جس سے لوگ گھن نہ کھائیں، کہ ایسا گھٹیا کام وہ نہیں کریں گے کہ جس سے لوگ گھن کھائیں، اچھا کام وہ ہمیشہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح اخلاق رذیلہ یعنی برے باتوں سے پاک ہوتے ہیں، یوں ہی یہ تمام کے تمام اخلاق فاضلہ یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی اخلاق ایسے عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اب وہ اخلاق جو ہے وہ لوگوں سے میل جول کے حوالے سے ہو کہ ان کا میل جول ایسا ہوگا کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، اس انداز میں وہ لوگوں سے ملیں گے۔ اسی طریقے سے عقل کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو کامل عقل عطا فرماتا ہے، ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانشور انبیاء کرام علیہم السلام کی عقل تک نہیں پہنچ سکتا، ایسی عقل اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کا نمرود سے مناظرہ ہوا، نمرود سے مباحثہ ہوا۔ نمرود کے جو خدائی کا دعوے دار تھا، تو اس نے جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اس نے مثال یہ دی کہ دو قیدیوں کو بلایا جن میں سے ایک پر سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور دوسرے کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس نے جس پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو سزائے موت دے دی، اور جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس نے کہا دیکھو کہ یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور یہ زندہ رہنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا۔ اب یہ بظاہر ایک بے وقوفانہ دلیل ہے کہ ایک ہے کہ حقیقتاً کوئی مر گیا اس کو زندہ کرنا اور کوئی زندہ ہے اس کو مار دینا۔ اب ویسے کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ ہنس پڑتا یا اس کی اس بات کا رد کرتا، لیکن سامنے جو شخص موجود تھا وہ تھا جاہل اجہل، بالکل ایسا شخص تھا کہ جس نے اس بات پر اگر بحث کی جاتی تو تسلیم نہیں کرنا تھا، اس نے یہی کہنا تھا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کامل عطا فرمائی تھی، کامل عقل عطا فرمائی تھی۔ فوراً آپ نے دوسری دلیل دی، اب اس دلیل پہ آپ اڑے نہیں رہے، دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈالتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈال دے۔ فبہت الذی کفر، اب یہ بات سنی تو نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کامل عقل تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے نمرود کو بالکل خاموش کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرماتا ہے اور دیگر اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے عطا فرماتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسب کے ذریعے سے، جو محنت کے ذریعے سے حاصل ہو سکے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محنت و مشقت کرے، خوب عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس عبادت کی وجہ سے اس کو نبوت مل جائے، اس عبادت کی وجہ سے اس کو نبوت مل جائے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی کے لیے نبوت نہیں ہے۔ تو اپنی محنت و مشقت سے کوئی نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بندہ کسب کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے نبوت حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے،
اس کو علماء نے کفر لکھا ہے اور اس کو ختم نبوت کا منافی لکھا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ کہ نبوت ریاضت کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ لہذا نبوت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے، یعنی جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ کسی نبی سے اس کی نبوت زائل ہو سکتی ہے، یعنی ختم ہو سکتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبی بنا دیا، اب دوبارہ اس سے نبوت کو واپس لے لے، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ تمام کے تمام جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، کسی بھی نبی سے اس کی نبوت زائل یعنی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ نبی رہیں گے۔ تو جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے نبوت زائل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، جتنے احکام نازل فرمائے، جتنی باتیں نازل فرمائی کہ یہ کام لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں تک پہنچانی ہیں، انہوں نے سب پہنچا دیے، سب کے سب پہنچا دیے، جو کچھ ان کو حکم ہوا سب کے سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا کے رکھا اور خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو، کسی بات کو جس کو پہنچانے کا حکم تھا کسی نبی نے چھپا کر رکھا اور خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی اور نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی کہ یہ لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن وہ ڈرے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بات کو آگے پہنچاؤں تو لوگ فتنہ کریں، لوگ جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچائے، یا کوئی بھی وجہ اسے سامنے رکھ کر انہوں نے اگر نہیں بیان کیا، یہ اعتقاد، یہ نظریہ اگر کسی نے رکھا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جس بات کے پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، ہر نبی نے اس بات کو اپنے امتیوں تک پہنچا دیا، کسی بات کو انہوں نے چھپایا نہیں۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے پہنچا دیا، تو وہی عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کہ ہم نے ساری کی ساری باتیں جو تو نے کہی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ اسی طرح اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو احکام تبلیغیہ ہیں، یعنی جن چیزوں کے پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے بندوں کے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، یا جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، جو احکام تبلیغیہ ہیں، یعنی وہ احکام ہیں، وہ باتیں ہیں جن کے پہنچانے کا حکم ہے، ان میں انبیاء کرام علیہم السلام سے سہو اور نسیان یعنی غلطی ہو جانا یا بھول جانا یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کے پہنچانے کا حکم دیا اور انہوں نے سمجھا کچھ اور بتا کچھ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض چیزوں کا حکم ہوتا ہے کہ یہ آگے والے کو بتا دے، تو ہم بتانے میں کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز سے پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کسی چیز کے پہنچانے کا حکم دیا اور انہوں نے اس کے اندر کوئی غلطی کر دی ہو یا بھول گئے ہوں اور کچھ کم بتا دیا ہو۔ جو کچھ ان کو کہا گیا وہ تمام کا تمام انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی عقیدہ رکھے گا
تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ رسول بنائے ہیں، جیسے 4 مشہور فرشتے ہیں جن کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا، حاملین عرش ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان تمام سے افضل ہیں، ان تمام سے افضل ہیں۔ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ہیں وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی بڑے مرتبے والے کیوں نہ ہو جائیں، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ جو کسی غیر نبی کو، یعنی جو نبی نہ ہو، اس کو نبی سے افضل یا برابر مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نبی سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی ہو، اہل بیت اطہار ہوں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو، اگر کوئی شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی بھی نبی سے افضل مانے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام یہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی بنائی ہیں۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو آپس میں فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی ہر نبی کا مرتبہ برابر نہیں ہے۔ نبی سارے ہیں، نبی سارے، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، نبی ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے 3 پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام بڑا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک الگ عقیدہ، الگ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے افضل 5، یعنی پہلے میں نے شروع میں بتا دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہستیاں رسولوں کی ہوتی ہیں، یعنی وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعت عطا فرمائی اور ان کو رسول بنایا، تو یہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ ان میں 5 انبیاء کرام علیہم السلام کا خاص طور پہ مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے کہ جو ان تمام رسولوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ ان تمام میں سب سے افضل ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمارا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ وہ بشر ہوتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں نورانیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، گھٹیا اخلاق سے پاک ہوتے ہیں، بھول سے پاک ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ سے کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ جو عقائد ہم نے یہاں پر بیان کی تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے الگ عقیدے ہیں، آپ کے بارے میں نظریات اور عقائد یہ الگ ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ سلسلے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ تو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد یعنی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل ہیں۔ تو آپس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت ہے، لیکن یہ دیگر تمام لوگوں سے سارے کے سارے افضل ہیں۔ البتہ یہاں حدیث پاک کے اندر اس بات کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ
انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت ہمیں اس انداز میں نہیں بیان کرنی کہ جس کی وجہ سے کسی اور نبی کی توہین ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منع کیا گیا حدیث پاک کے اندر کہ اس انداز میں ہم نے فضیلت کو بیان نہیں کرنا۔ فضیلت بیان کریں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، حقیقتاً بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑھ کر معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اب یہ فضیلت ہم نے بیان کی، لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے میں نعوذ باللہ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الگ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کے پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ایسے انداز میں فضیلت کو بیان کیا جائے گا کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین کا شبہ بھی نہ ہوتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، تمام فرائض کی اصل ہے کہ نبی کی تعظیم ہوگی تو ہی دیگر تمام فرائض پائے جائیں گے، ورنہ دیگر فرائض نہیں پائے جائیں گے۔ نبی کی تعظیم ہوگی تو بندہ ان کی بات کو مانے گا، نبی کی بات کو مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے گا۔ کس نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو نبی کی تعظیم ہوگی تو ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لا شریک اس کو اسی صورت میں مان سکیں گے جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دامن تھامیں گے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فرمایا یہ عقیدہ کہ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا یہ کفر ہے، کسی نبی کی ادنا توہین اور ان کو جھٹلانا یہ کفر ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے عقائد اور بھی ہیں اس حوالے سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد معین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر، تو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تعداد کیسے جانی جائے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم گن تو نہیں سکتے، اپنی عقل کے ذریعے تو نہیں جان سکتے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے۔ تمام کے تو نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وجہ یہ ہے پیغمبر متعین نہ کرنے کی کہ کتنی تعداد آئی کہ احادیث طیبہ کے اندر اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ بعض حدیثوں میں 1,24,000 کی، بعض میں 2,24,000 کی، بعض میں کچھ روایتیں آئی ہیں۔ تو الگ الگ حدیثیں اس حوالے سے آئی ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو معین کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو اس کا اگر بالفرض 1,24,000 ایک پیغمبر آئے ہوں، 1,24,000 ایک پیغمبر آئے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کو ہم نے خارج کر دیا، ایک نبی کو ہم نے نہیں مانا۔ اور بالفرض 1,23,999 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور ہم نے کیا کہا؟ 1,24,000۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی نہیں تھے، ہم نے ان کو نبی مان لیا، اور یہ دونوں کی دونوں باتیں کفر ہیں۔ نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اور کوئی نبی نہ ہو اس کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو معین کرنا جائز نہیں، بلکہ یوں کہے اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ آج کے کچھ عقائد تھے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اس میں
کیا اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء سارے کے سارے بشر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت عطا فرماتا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام جو بھی آئے وہ سب مرد تھے، ان میں کوئی عورت نہیں تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی کا ہونا ضروری ہے، غیر نبی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ جو غیر نبی پر یعنی نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، جھوٹ، خیانت، جہالت، جتنی بری باتیں ہیں سب سے پاک ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قصداً صغیرہ گناہوں سے نبوت ملنے سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں ان سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام گھٹیا باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نسب، ان کا جسم، ان کی گفتگو، ان کے افعال، ان کے پیشے سب کے سب اعلیٰ بناتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل عقل عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نبوت ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ نبوت ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص کسی نبی سے نبوت کا زائل ہونا یعنی ختم ہو جانا جائز مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کو پہنچانے کا حکم دیا وہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے لوگوں تک پہنچا دی۔ جو شخص یہ کہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جن باتوں کے پہنچانے کا حکم تھا ان کو انہوں نے چھپا لیا، کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جن باتوں کے پہنچانے کا حکم تھا ان میں ان سے کبھی بھول نہیں ہوئی، کبھی ان سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم یہ فرض عین ہے، بلکہ تمام فرضوں کی اصل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہوتے ہیں۔ جو کسی ولی کو چاہے کتنے بڑے مقام و مرتبے والا ہو کسی بھی نبی سے افضل بلکہ برابر بھی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو معین کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج کے درس کے اندر ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام عقائد و نظریات کو سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بشارت ہوئی ہے، یہ کہنا کیسا اور اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے بشارت ہوئی، جی مجھے بشارت ہوئی ہے۔ بشارت کہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی مجھے بشارت یہ ہوئی کہ مثال کے طور پر خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور مجھے جنت کی بشارت دی یا مجھے فلاں چیز کی بشارت دی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جب خواب کی بات ہے تو یہ یاد رکھیے گا، قاعدہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی تشریف لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی دیکھے اور حضور کی شکل کے اندر کوئی اور آ جائے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تو اس صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی زیارت ہوئی، کسی اور کی زیارت نہیں ہوئی۔ البتہ اب خواب میں کسی بات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، کسی بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو، یہ تمہارے لیے اس طرح حکم ہے، تو اب اس حکم کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر، یعنی آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، اس میں جو آپ نے احکام بیان کیے ہیں، جو آپ کی شریعت مطہرہ ہے، کیا یہ حکم اس سے ٹکراتا ہے؟ یہ حکم اس سے ٹکراتا ہے؟ اگر یہ حکم اس سے ٹکراتا نہیں ہے، اس سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس صورت میں تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لا کر اس کو فرماتے ہیں کہ تم روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو یا 112 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، تو ٹھیک ہے،
اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ 112 مرتبہ درود پاک پڑھے. لیکن اگر ایسا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ کی شریعت سے ٹکراتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو خواب میں آ کے فرمایا کہ تم آج سے 4 نمازیں پڑھا کرو، آج سے 4 نمازیں پڑھا کرو، تو پھر اس کا قاعدہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ سچ اور حق فرمایا. سننے والے کے سننے میں غلطی ہوئی، سننے والے کے سننے میں غلطی ہوئی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کسی شخص کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سنا کہ حضور اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضور تمہیں میں کشی سے یعنی شراب پینے سے منع فرما رہے ہیں، تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ بندہ جب سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ جاگنے والی حالت نہیں ہوتی. جاگنے والی حالت کے اندر جیسا اس کو یقین ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، وہ سونے والی کیفیت کے اندر نہیں ہوتی. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور بزرگ نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جس کے جو ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ سننے والے نے اس کے اندر غلطی کی ہے. میں نے ابتدا میں عرض کی کہ بعض اوقات بندہ جس کو الہام سمجھ رہا ہوتا ہے وہ الہام نہیں ہوتا، وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ عبادت فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ آسمان کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. ابھی بشارت ہو گئی، یعنی ہمارے الفاظ میں بشارت ہو گئی ایک طرح سے، دیکھو میرا مرتبہ کتنا بڑھ گیا کہ مجھے حرام چیزیں حلال کر دی گئیں. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ جو چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے حلال نہیں ہوئی میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں. آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تھا کہ وہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی اور وہ آواز آئی کہ میں شیطان ہوں اور میں نے جو ہے وہ اس وار کے ذریعے 70 عابدوں کو پھسلا دیا، 70 عابدوں کو راہ سے ہٹا دیا. اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ہم نے سبحان اللہ بولا نا. تو علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ جو وار تھا نا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یہ پہلے وار سے خطرناک تھا. کہ پہلے وار میں تو اس نے کہا کہ میں نے حرام چیزیں حلال کر دیں تیرے لیے، تو یہ تو ایک بات تھی کہ حرام چیزیں حلال ہو گئیں تو بندہ ظاہری عمل کرتا. لیکن کیا فرمایا کہ کیا کہا اس نے کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر تکبر پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا علم عطا فرمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان کے وار سے بچ گیا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اصل چیز انشاءاللہ یہ آگے کے ہمارے درس آئیں گے اولیاء کے حوالے سے بھی، شریعت مطہرہ کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے. تو اصل چیز بنیادی چیز ہوتی ہے شریعت مطہرہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے. اگر بشارت اس کے مطابق ہے، اچھی بات اس کے مطابق ہمیں حاصل ہوئی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اور اچھی بات ایسی ہمیں ملی ہے کہ جو بظاہر ہمیں اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ ٹکراتی ہماری شریعت سے ہے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے اپنے پچھلے سلسلے میں اللہ عز و جل کے متعلق عقائد بیان فرمائے تھے. اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ کیا کسی بھولے بھالے شخص کو اللہ کی گائیں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی گائے یعنی جیسے کوئی بھولا بھالا شخص ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی گائے کہتے ہیں. اصل میں یہاں تو مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ میاں کی گائے بھی بولتے ہیں. تو یہ بتایا تھا کہ اللہ میاں کہنا یہ درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. باقی رہا اللہ کی گائے کہنا، تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض دل آزاری کی صورتیں بن سکتی ہیں. یعنی جس کو کہا گیا کہ بھئی اللہ کی گائے ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے کہ مجھے جو ہے وہ اس نے گائے بول دیا. تو اگر اس کو برا محسوس نہیں ہوتا، صرف اس کی بھولے بھالے پن کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں تو اس میں کوئی حرج، بظاہر کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ جو ہے آپس کی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کسی دوسرے کو کہ آپ یہ بات اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو وحی آئی ہے؟ یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جملہ، اس میں اس طرح کے تو اقوال ملتے ہیں کہ کیا تم پر وحی ہوئی ہے، تو اس میں سامنے والے کا، کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی کسی سے کوئی بات کرتا ہے، سوال یہ تھا کہ کوئی کسی سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو سامنے والا ایک مضبوط یقین کے ساتھ ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہے، تو اب جس سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم پر وحی ہوئی ہے، اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو. تو اس میں جو کہنے والا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ایسی بات اتنی پختگی سے کیسے کہہ سکتے ہو، ایسی بات تو وحی کی صورت میں کی جا سکتی ہے اور وحی تمہارے پر نازل ہو نہیں سکتی، تو تم ایسی بات کیسے کہہ رہے ہو. تو ایسا جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے، یعنی بچے تو اچھی بات ہے، بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا جملہ کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو، بلکہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اتنی پختگی کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو. تو بچنا چاہیے، بچیں ایسے جملوں سے، ویسے ہی بچنا چاہیے کہ جو لوگوں کے اندر تشویش کو پیدا کریں، لیکن اس جملے کے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی حکم شرع یہ عائد نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی. میرا یہ سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی نبی بھی نور ہیں، یا یہ فضیلت مبارکہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ منسوب ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت عطا فرمائی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستی تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں دنیا کے اندر کہ جس کے نکاح کے اندر یکے بدیگر، یعنی ایک ایک کر کے کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ جس کے نکاح کے اندر ایک کے بعد دوسرے نبی کی بیٹی آئی ہو. یعنی پہلے ایک شہزادی سے نکاح ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی سے نکاح فرما دیا. تو آپ کا لقب جو ہے وہ صحابہ کے درمیان ذوالنورین تھا. ذوالنورین یعنی 2 نور والا. تو آپ کو 2 نور والا کہنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ کے نکاح کے اندر ایک ایک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئی تھیں. تو چونکہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہیں. حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنائی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا، یعنی نور کسی کے پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو نور کہا جا سکتا ہے، یعنی ویسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بری چیز کو آپ نور کہیں گے تو اس کو نور کہنا ایک اچھی چیز نہیں ہے، یعنی اچھا نام کسی بری چیز کو نہیں دینا چاہیے. باقی جو بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہوئی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے نور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی حسین حاشم انا من سوین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 他曾经穿搭这个圣道之前是圣人吗？ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب یہ حسین نام ہے ان کا، چین سے ہیں. جی چائنا سے ہیں. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے؟ جی بالکل، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ متا وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب لازم ہوئی، کب یعنی آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو حضور تو
سب سے پہلے نبی ہیں، آپ ہی کی نبوت ہے، اور آپ ہی کے نبوت کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ حضور علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، بلکہ آپ عالم ارواح کے اندر، یعنی جب دنیا ابھی بنی بھی نہیں تھی، روحیں موجود تھیں، تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی اب تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تربیت کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس وقت کے سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، اس سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 الحمدللہ عز و جل مکمل پڑھ لیے گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 4، سبق نمبر 4، جو کہ حرکات ہی پر مشتمل ہے۔ حرکات ایک مرتبہ پھر جو اس کے قواعد ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حرکات کے قاعدے ہم نے یہ سماعت کیے تھے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو نہ ہی کھینچتے ہیں نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، بلکہ معروف پڑھتے ہیں۔ ہجے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 3، سبق نمبر 3 کو پڑھ لیا ہے، اور سبق نمبر 4، تختی نمبر 4، اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حرکات کی جو ہجے کی ہے اس کی رواں کو یہاں پر درست کر لیں۔ حرکات کی جو ہجے کی ہے، جیسے حمزہ، زبر، یہ جو ہجے کی ہے، ان ہجوں کو یہاں پر روانی کے ساتھ چیک کر لیں، درست کر لیں کہ ہماری اس کی ادائیگی درست ہے کہ نہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں،
مدنی قاعدے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ حرکات کی تختی 2 مرتبہ دی گئی ہے. ایک تختی نمبر 3 بھی ہے اور تختی نمبر 4 بھی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنی بھی تختیاں ہیں سب سنگل تختیاں ہیں. تو یہ ڈبل تختی دینے کا مقصد کیا؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. ایک مقصد وہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ بنیادی قواعد میں سے ہے، حرکات کی ادائیگی یہ بنیادی قواعد میں سے ہے. اگر اس حرکات کی ادائیگی کو درست کر لیا تو اسی پر یا اسی سے ملتی جلتی جتنی بھی حرکات ہیں، جیسے حمزہ زبر آ تو حمزہ 2 زبر ان ہے نا، با الف زبر با، یہ جتنے بھی ہیں قواعد یہ سب بنیاد ہیں حرکات تمام قواعد کی. تو اسی لیے کہ یہ بنیاد ہے، بہت اہم ہے، حرکات کی ادائیگی ہماری درست ہونی چاہیے، اس لیے ایک اور تختی کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ہم اپنی حرکات کی ادائیگی کو درست کر لیں. تو اب میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حرکات کی تختی کتنی اہم ہے، کیونکہ ہم جب سبق ہمارا آگے بڑھ جائے گا تو یہ سبق تو گزر چکا ہوگا، اب یہ گزرنے والا سبق ہمارے ذہن کے اندر ہے یا ذہن سے بھی گزر گیا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو ایک مرتبہ پھر عرض ہے کہ اس تختی کو بھولیے گا نہیں، کوشش کیجئے گا حرکات کی ادائیگی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اس تختی کو، حرکات کی تختی نمبر 4 کو روانی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا تی تو، تا تی تو، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حرکات. اور کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے. دوبارہ سن لیجئے، تا تی تو. صحیح ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تا تی تو، یہ بڑھ جائے گا، بڑھانا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے. اسی طرح تا تی تو، یہ جھٹکا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. صحیح ہے؟ تو اب درست ادائیگی کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے اور دوہرا لیجئے. تا تی تو، تو تو، یہ حرف پر ہے. تو کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا پر ادا کیا جاتا ہے. تو تی تو، تو تی 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 تو. یہ بات شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ حروف مستعلیہ کو زبر میں ادا کرنا آسان ہے، جیسے آپ نے پڑھا بھی تو آسان، لیکن اس کو زیر میں پڑھنا تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. تی مشکل محسوس ہوتا ہے. اسی طرح پیش میں بھی تو مشکل محسوس ہوتا ہے. تو یہ مشکلی کیوں ہے؟ یہ مشکلی کیوں ہے؟ یہ دقت کیوں ہے؟ یہ دقت اور مشکلی اس لیے ہے کہ ابھی ہم نے اس کو رواں نہیں کیا. اگر تھوڑی سی مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مشکلات اور یہ دقت یہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ پر حرف کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے. اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. تو تی تو، آگے ز زی زو، ز زی زو. اگلا حرف ز زی زو. آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاید ادائیگی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ زا میں سیٹی کی آواز، لال میں نرمی کی آواز محسوس ہو رہی ہوگی. آپ دیکھیے ز اور لا، ز لا، ز لا.
کیونکہ ہماری اپنی مادری زبان میں زا اور زال میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اگر کسی کا نام، کسی اسلامی بھائی کا نام ذاکر ہے تو ہم ذاکر کہتے ہیں، ذاکر، اور زاہد بھائی ہے تو ہم زاہد ہی کہتے ہیں، زال کو زا پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہماری مادری زبان میں ہم زال کو زا پر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بالکل توجہ دینی ہوگی، حرف بدل جائے گا، اور حرف پورا بدل جائے یہ لہن جلی، لہن جلی یعنی بڑی غلطی، بڑی غلطی حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ذا، ذی، ذو، آگے وہ، وہ، اب دیکھیں حرف کو پر بھی پڑھنا ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے، وہ، وی، ذو، وہ، وی، ذو۔ اب یہ جو حرف ہے ذال، ذال کے مشابہ مخرج میں، کیونکہ ذال کا اور وا کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، فرق کیا ہے؟ ذال باریک ہے اور وا پر ہے، تو اس کو پر ادا کرنا ہے، صحیح نا؟ اور ایک آسان طریقہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ذا اگر وا کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، ذا کرتے کرتے اس کو موٹا کر دیں، وا بن جائے گا، تو آپ کے منہ سے جو زواں نکلتا ہے، زواں، تواں، زواں، اب اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ زواں نہیں ہے، یہ زواں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ زواں پڑھتے ہیں، تو وا نہیں پڑھیں گے، ذا کو پڑھتے پڑھتے وا کر دیں، یعنی موٹا کر دیں، وا بن جائے گا، وا، وی، وو، آگے سا، سی، سو، سا، سا، سی، سو۔ زبر چونکہ منہ کھول کر ادا ہوتی ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا منہ بند رہے، جیسے اب یہ منہ بند ہے، حرکت کی آواز تو نکلی نہیں، حرکت کی آواز یوں نکلتی ہے، سا، آواز باہر نکلی نا، سا، سا، زیر میں دیکھیے سی، سے نہ ہو جائے، سے یہ مجہول ہو جائے گا، سے مجہول ہو جائے گا، سی، سو، اور پیش میں ہونٹ گول ہو رہا ہے، سو، سو، دوبارہ پڑھ لیجئے، سا، سی، سو، آگے سا، سی، سو۔ اب دیکھیے سا اور سین یہ دونوں قریب قریب ہیں، یہاں پر قریب قریب دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سارے حروف جو ہے نا یہاں پر ملتے جلتے قریب قریب دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے تا اور تو، یہ دونوں قریب قریب کیوں دیے گئے ہیں؟ اس تختی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ تا اور تو یہ قریب قریب کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم فرق کر لیں، تا کو باریک کر لیں، تو کو پر کر لیں۔ اگر ہماری تا، تی، تو، آگے بھی تا، تی، تو کی آواز نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہم غلطی پر ہیں، ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا، یہ اسی لیے دی، اس کی افادیت اسی میں۔ اسی طرح زا اور زال جیسا کہ ابھی عرض کیا، ان دونوں کو بھی قریب قریب لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم بدلتے ہیں، زال کو زا میں بدلتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی قریبی لکھا گیا ہے، سا کو بھی ساتھ لکھا گیا ہے، سا اور سین کو بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ ہم سا اور سین میں فرق کریں۔ سا میں سانس جاری ہوتا ہے، سین میں آواز جاری ہوتی ہے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی، سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو یہ فرق ضروری ہے، یہ حرف کا فرق ضروری ہے۔ آگے سین کو پڑھ لیجئے، سا، سی، سو۔ اب دیکھیے اس کے برابر میں صاد ہے، کیونکہ سیٹی کی طرح سیٹی کی آواز صاد میں بھی آتی ہے، سین کی طرح صاد بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ سین باریک ہے اور صاد پر ہے، صاد پر ادا کیا جائے گا، تو آئیے اس کو بھی پر ادا کر لیجئے، سو، سی، سو، سو، سی، سو۔ السین
میں باریک آواز ہے. اب میں آپ کو فرق پڑھ کر سناتا ہوں, آپ صرف سنیے گا, آپ صرف سنیے گا اور یہ اندازہ لگائیے گا کہ کتنی محنت کرنی ہے اور کتنا فرق ہے. ہم صحیح ہے, سنیے گا صرف. پہلے سین پڑھوں گا, اس کے ساتھ ہی صاد پڑھوں گا. زبر والا سین پڑھا جائے گا, پھر زبر والا صاد پڑھا جائے گا. آپ نے صرف اندازہ کرنا ہے. سنیے, س سو, سی سی, سو سو. کتنا فرق ہے؟ س سو, س سو. سیٹی ایک ہی نکل رہی ہے, سیٹی ایک ہی ہے دونوں میں, لیکن آواز کے پر و باریک میں فرق ہے. تو یہ فرق رکھنا ہے. بعض اوقات ہم پیچھے دوہرا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوہرا کر ہمارا درست ہو جائے گا. نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ آواز کا فرق دیکھنا پڑے گا. تھوڑی سی نقل بھی کرنی ہے, اپنی آواز کو بھی سننا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس فرض علوم میں جو یہ سلسلہ ہے, اس میں پڑھنے کی ہمیں سعادت ملی ہے, ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو یہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ حرف کو سمجھیے, اچھی طرح غور سے سنیے اور پریکٹس میں اپنی آواز سنیے کہ آپ درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب اس صوت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سو, سی, سو. آگے دا, دی, دو. دیکھیں ہونٹ گول ہو رہے ہیں پیش میں. دو, دا, دی, دو. ہم پڑھتے ہیں کس طرح؟ دو دو دو. ہونٹ اپنی جگہ پر. دو, دا, دی, دو. ہونٹ تو گول ہوتے ہی نہیں. جب ہونٹ گول ہوں گے نہیں تو مکمل حرف اور حرکت ادا نہیں ہوگا. سنیے دوبارہ. دو, کیا پڑھیں گے؟ دو. ہونٹ کو غول کریں گے. آئینہ اگر رکھ لیا جائے, اس میں آپ دیکھیں کہ میرے ہونٹ کس طرح گول ہوتے ہیں, تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. آگے ہے ضاد. پڑھیے. دو, دی, دو, دو, دی, دو. زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے حرف ضاد. نہ یہ ضاد ہے, سنیے گا, وا کی طرح نہ یہ ضاد ہے, نہ یہ دال کی طرح دواد ہے, نہ یہ وا کی طرح ضاد ہے, نہ یہ حرف دال کی طرح دواد ہے. نہ دال پڑھنا ہے نہ ضا پڑھنا ہے, ضاد اور دواد نہیں پڑھنا. سنیے غور سے. ضاد, صحیح ہے, نہ یہ ضا ہے نہ یہ دعا. صحیح ہے. اب اس کی روانی حرکت کی. ضا, ضا, ضی, ضو, ضا, ضی, ضو. آگے کا, کی, کو, کا, کی, کو. آگے قا, قی, قو, قا, قی, قو. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, آپ دیکھیے کہ کاف اور قاف ان دونوں کو بھی برابر میں لکھا گیا ہے, دیا گیا ہے, تاکہ ہم ان دونوں میں فرق کریں. باریک کاف اور پر قاف, تھوڑا سا ہی فرق ہے نا, مخرج کا بھی تھوڑا سا فرق ہے اور باریک اور پر کرنے کے حوالے سے بھی فرق ہے. تو ان دونوں کو بھی قریب قریب کیا گیا ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. پر کاف. قا, قی, قو, قا, قی, قو. اب ایک تھوڑا سا اس کا بھی جو فرق ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ صرف سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا فرق ہے. پڑھنے میں پتہ نہیں چلتا نا, پیچھے پیچھے پڑھنے پتہ نہیں چل رہا. جب سنیں گے آپ کو محسوس ہوگا, اور سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. سنیے, میں کاف پڑھوں گا پھر قاف. صحیح ہے. متحرک کاف پھر متحرک قاف, رواں سے. کا, قا, کی, قی, کو, قو.
فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اگر پڑھنا ہے قل هو اللہ تو اب دیکھنا ہے کہ ہمارا قل نکل رہا ہے یا معاذ اللہ کل نکل رہا ہے، معنی بدل جاتے ہیں نا اس حوالے سے۔ تو ادائیگی کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ حرکات کی تختی ہے، ادائیگی کی تختی تو پہلی گزر چکی ہے، لیکن میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہاں اگر ادائیگی کی بات ہو رہی تو اس کا مقصد یہ کہ ادائیگی ایک بہت اہم چیز ہے جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ یہاں الحمدللہ عز و جل 22 تختیاں پڑھائی جائیں گی، کوشش یہی کی جائے گی کہ 22 تختیوں میں آپ کو مخارج کی طرف، ادائیگی کی طرف ہی توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ قاعدہ پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں، قاعدہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ قاعدے کے ذریعے ہم اپنی ادائیگی کو درست کر کے قرآن کو درست پڑھیں، درست قرآن سیکھ جائیں، جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے وہ فرض ادا کر جائیں، اس لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کے لیے تو اس کی 22 تختیوں تک ادائیگی کی توجہ دلائی جاتی رہے گی، اور آپ بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے اور اس کی کوشش کیجئے، اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ایک حرف اور پڑھ لیتے ہیں، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب ہا اور ہا میں بھی فرق ہے، بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں وہ بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ادا نہیں ہو پاتا، جیسے بڑی عمر میں عموماً جو ہے ہا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہے نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کوشش اور توجہ کریں گے ادا ہو جائے گا۔ اب ہا اور ہا میں کتنا فرق ہے یہ بھی آپ سن لیجئے، صرف سن لیجئے اب، صحیح؟ پہلے ہا متحرک اور پھر ہا متحرک پڑھی جائے گی، سنیے، ہا ہا ہی ہی ہو ہو، کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے ہا اور ہا کو، پہلے ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ آج الحمدللہ عز و جل سبق نمبر 4 نصف پڑھ لیا گیا، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اپنی اس تختی کو مکمل کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہم نماز کے اذکار میں سے سورہ فاتحہ کو آج انشاءاللہ جو تقریباً 3 آیات ہم پڑھ چکے، 3 سے 4 آیات، انشاءاللہ اس کو دوبارہ دوہرا لیتے ہیں اور اگلی آیتوں کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر دوہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن، الرحمن نہیں، الرحمن نہیں پڑھیں گے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بہت عام غلطی ہے۔ الرحمن الرحیم، بعض خواص بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالکی، مالکی یا مالکے، یہ غلط ہے، یہ غلط ادائیگی بتا رہا ہوں، مالکی یا مالکے، یہ غلط ہے، یہ منہ سے نکل جاتا ہے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ مجہول نہ پڑھیں لیکن نکل جاتا ہے، توجہ تو ہمیں ہی کرنی ہے نا۔ مالکی یوم الدین،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد كنعبد وإياك نستعين. دیکھیں کنستعین کی آواز آ رہی ہے. کنستعین تو غلط ہے نا. تا زبر تا کنستا کنستا 3 مرتبہ دہرا لیجیے. کنستا کنستا کنستا. اب تا پڑھیے گا. صحیح ہے. کنستعین. کافی اسلامی بھائیوں کا صحیح ہو گیا. چند دیکھیں اگر وہ بھی توجہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. یہ کنستعین نہ جانے کیوں پڑھتے ہیں. کنستعین آخر میں نون ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے بہت سارے حروف حذف ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے حروف حذف ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعی پڑھ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے نا. کنستعین اہدنا الصراط. نون ادا ہوا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے. اگر نون ادا نہ ہوا تو ایک حرف ہم نے ختم کر دیا ایک حرف ہم نے حذف کر دیا. کنستعین آخر میں نون کی آواز آئے گی. نون کے مخرج پہ زبان لگے. کنستعین. کس کس کی نون کے مخرج پر آواز لگی. اب دوبارہ کنستعین. ماشاءاللہ کافی آوازیں آئی ہیں نون کی. آگے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط کو پر پڑھیں گے. صحیح ہے. اور مستقیم کی تا کو باریک پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم. انعمت نہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخری آیت کی ادائیگی ایک مرتبہ پھر کروانا ضروری ہے کیونکہ اس میں کچھ غلطیاں زیادہ ہیں. انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس آیت کو پڑھائیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.